السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زارا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہیں اہل محبت کے رنگ جدا کے ایپیسوڈ نمبر 41 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات جتنی بھی تباہی مچا کر گزری، صبح اتنی ہی کھلی ہوئی اور اجلی سے چاروں طرف اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ اجلی صبح کا نور کمشنر وجدان کے لان میں پھیلا اور دھیرے دھیرے یہ نور بنگلے کے اندر داخل ہو کر ہر منظر روشن کر گیا۔ اپنے روم سے نکل کر انم آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی۔ قدم قدم سیڑھیاں طے کرتے گزرے طوفان کی تباہی کا ایک تاثر بھی اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ تازہ دم اور کھلتی ہوئی مسکراہٹ، لاؤنج میں اس کی پیاری اوزی محو خواب تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ کچن سے ہلکی کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی بلی کی طرف جانے کے ان ہی قدموں سے ادھر چلی آئی۔ یہاں شانی چولہے کے پاس کھڑی چائے چڑھائے ہوئے تھی اور انہی کے پاس کھڑے وجدان صاحب گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہرے پر اضطراب اور دکھ کے سائے چھائے ہوئے تھے۔ انم کھل کر مسکرائی اور محبت سے ان کی طرف دیکھا۔ اپنے سارے بچوں سے ڈھیروں محبت کرنے والے اس کے بیسٹ پپا اور خالہ۔ السلام علیکم، اس نے زوردار انداز میں سلام کیا اور وہ لوگ چونک کر ایک ساتھ گردن موڑ کر کچن میں داخل ہونے لگے۔ انم کو دیکھنے لگے۔ گلابی کپڑوں میں خود بھی گلابی ہوتی ہے، ان کی کھلی کھلی گڑیا سی انو عادت کے مطابق پونی گردن پر جھول رہی تھی۔ آپ دونوں کو میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا نا پپا؟ وہ اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں شرارت بھر کر ان دونوں سے مخاطب ہوئی۔ شانی پھیکا سا مسکرائی پر وجدان صاحب سنجیدہ ہی رہے۔ حقیقت سے وہ آگاہ تھے اور وہ اس باپ میں سے بالکل نہیں تھے جو بیٹیوں اور بہوؤں کی جھوٹی مسکراہٹ سے سب ٹھیک ہے کا سگنل سمجھ لیتے تھے۔ انو، تم ٹھیک ہو نا؟ غور سے انم کو دیکھتے ہوئے نرم مگر دو ٹوک انداز اختیار کیا گیا، یعنی جو سچ ہے وہ بتاؤ۔ ان کے انداز پر اس نے ان کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی۔ شانی نے سنجیدہ سے اپنے محبوب کو دیکھا اور پھر انم کو۔ ان کے دل میں ڈھیروں ندامت اتری تھی۔ رات انم کو بے خبر رکھنے کا گلٹ بہت گہرا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یس پپا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو کیسی لگ رہی ہوں؟ کل رات جو ہوا سو ہوا، پر وہ رات ہی فیصلہ کر چکی تھی جو کچھ ہوا بس روم تک ہی رہ جانا ہے۔ خبردار جو تم نے کچھ چھپانے کی کوشش کی، مجھے سچ بتاؤ انو۔ میں سب جانتا ہوں یزدان کے بارے میں، اور یہ بھی جانتا ہوں رات شانی نے تمہیں وہ ڈریس کیوں دیا۔ اس لیے مجھ سے اس کی محبت میں کچھ چھپا کر یوں مسکراہٹ سجا کر تم مجھے بہلا نہیں سکتی ہو۔ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے انم کا ہاتھ تھام کر اتنی سختی سے پوچھا تھا کہ ان کا چہرہ پتھر سا ہو گیا۔ شانی کا گلٹ اور بڑھا۔ وہ صرف انم سے شرمندہ نہیں تھی، وجدان کی خفگی سے بھی مضطرب تھی۔ انم کی مسکراہٹ سمٹی اور کالی آنکھیں ان کے سخت چہرے پر جا ٹکی۔ وہ اس کے باپ نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے سگے باپ بن کر دکھایا تھا۔ اب بھی بیٹے کی بجائے وہ صرف اس کے لیے فکر مند تھے۔ تم میری بیٹی ہو اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ میرے بیٹے کی وجہ سے میری بیٹی دل میں کوئی درد چھپا کر مسکراتی رہے۔ اگر یزدان نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے نا، تو قسم کھاتا ہوں جب تک وہ اس سائیکی پر قابو نہیں پا سکتا، میں اپنی بیٹی کو یزدان کے ہاتھ ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ انم کا ہاتھ تھامے وہ ایک سخت گیر کمشنر تھے۔ ان کی بات پر شانی نے جھٹکے سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کیا ایک نئی جنگ کی شروعات ان کے گھر میں ہی ہو جانی ہے؟ ساکت تو انم بھی ہو گئی تھی۔ وجہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مصطفیٰ ایسا کیوں کرے گا؟ انو بالکل ٹھیک ہے اور بس۔ انہوں نے انم کا ہاتھ چھوڑا اور اس بار شانی کی طرف مڑے۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ ان کی سختی سے ٹوک دینے پر حیرت بھی ہوئی اور دل میں درد سا اٹھا۔ پلیز شانی، تم بیچ میں مت بولنا۔ پہلے ہی تم نے اتنی بڑی غلطی کی تھی، رات میں خاموش ہو گیا تھا۔ تمہاری حالت کی وجہ سے میرے قدموں میں زنجیر بن گئی۔ پر کیا تم نہیں جانتی تھی یزدان کی کیا حالت ہے؟ وہ کیسا جنونی ہو جاتا ہے۔ برسوں لگے اسے خود کو سنبھالنے میں اور ایک پل میں تم نے اس کے جذبات کو مجروح کر دیا۔ ان کی زندگی کی کل رات کتنی اہم تھی اور تم نے… وہ بولے اور بولتے چلے گئے۔ شانی کا چہرہ دھواں دھواں ہوا اور انم کو بہت دکھ پہنچا۔ پہلی بار ان کے درمیان تلخ کلامی سن اور دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اپنی وجہ سے وہ پریشان ہوئی اور بہت رنجیدہ بھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے، تو کس کا ساتھ دے کر کس کی طرف سے بولے؟ ہر دو سے عزیز تھے۔ وجدان صاحب شانی کو دیکھتے ہوئے ابھی بول رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم مصطفیٰ سے واقف تو ہو، تو میں یزدان کو جتنی اچھی طرح سے جانتا ہوں اس کا ذرا برابر بھی تم دونوں کو خبر نہیں ہے۔ دن رات یزدان غازی خانزادہ کے ساتھ میں نے گزارے ہیں۔ میں اس کی بے رحمی سے واقف ہوں۔ وہ سارا قصور انم کا سمجھتا ہے۔ اسے اپنے جذبات سے کھیلنے پر، سب یاد دلا دینے پر وہ اس کی جان تک لے سکتا تھا۔ انم نے سر جھکا دیا۔ وجدان صاحب سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ کل رات یزدان کے سخت ہاتھوں کے شکنجے نے اب تک گلے پر نشان ڈالے ہوئے۔ بے ساختہ اس نے اپنی فراک کے بند گلے کا اوپر دوپٹہ اور درست کیا۔ اگر وہ انم کی جان لے لیتا تو کیا کرتی تم؟ بتاؤ مجھے۔ پھر پا سکتی تھی اپنے پرنس کو، بلکہ ہم انوں کو۔ نہیں لے سکتا تھا انم کی جان، سمجھے آپ؟ نہیں لے سکتا تھا۔ اتنی دیر سے ان کی تلخ باتوں کو برداشت کرتی شانی درد سے چیخی اور وہ چپ سے ہو گئی۔ انم تو ویسے ہی چپ سی کھڑی تھی۔ شانی ایک قدم کا فاصلہ طے کر کے ان کے سامنے آئی اور ان کی آنکھوں میں اپنی ضبط کرتی گلابی ہوتی آنکھیں ڈالیں۔ وہ کسی کی بھی جان لے سکتا تھا، لیکن انم کی جان نہیں لے سکتا تھا۔
اور آپ یہ نہیں جانتے، یہ بس ایک ماں کا دل جانتا ہے۔ ٹھیک ہے آپ یزدان کے باپ ہیں، اس کے ساتھ ہر سفر میں ساتھ رہے ہیں، اس کی بے رحمی سے آگاہ ہیں، لیکن آپ یہ بالکل نہیں جانتے کہ وہ انم کے عشق میں صرف اور صرف شایان کی وجہ سے گرفتار ہوا، اور یزدان شایان کو کبھی دکھ نہیں دے سکتا۔ وہ پاگل ہو جاتا، جنونی ہو جاتا ہے، بے رحم، جلاد سب بن جاتا ہے، مگر وہ کبھی اس کی جان نہیں لے سکتا تھا۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کالی آنکھوں میں دکھ کے ساتھ وہ یقین تھا جو یزدان اور شانی کے درمیان برسوں سے بندھا ہوا تھا۔ وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اور شانی اس کے لیے ہر مشکل سے گزر سکتی تھی۔ وہ میرا مصطفیٰ ہے اور وہ اس بات پر شرمندہ بھی ہوگا، اور اب آپ خود دیکھیں گے وہ اب اس سرخ جوڑے سے نفرت نہیں کرے گا، کیونکہ جس کے مسکراہٹ پر آپ یقین نہیں کر رہے ہیں نا، اس لڑکی کی محبت نے اسے یہ یقین دلایا ہے کہ یزدان غازی خانزادہ بے بس نہیں ہے۔ اسی یقین سے بولتے ہوئے وہ پھر وہاں رکی نہیں تھی، بہت تیزی سے ان دونوں کے درمیان سے گزرتی کچن سے ہی نکل گئی تھی۔ وجدان صاحب نے ایک دم سے اپنی پیشانی ملی۔ کل رات سے وہ اتنے عذاب میں مبتلا تھے کہ آج پہلی بار انہوں نے اپنی شانی سے ایسی تلخی سے بات کی تھی۔ ان پر غصہ ہوئے، انہیں اتنا کچھ سنا دیا۔ خالہ کا یقین جھوٹا نہیں ہے، سچ یہی ہے پاپا، میں صحیح سلامت آپ کے سامنے کھڑی ہوں، یہ حقیقت آپ بھی جانتے ہیں۔ مصطفیٰ کبھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انہوں نے پلٹ کر انم کی طرف دیکھا، محبت کے فخر سے اٹھی گردن اور آنکھوں میں بخشے ہوئے اعتبار کا نور۔ وجدان صاحب بہت غور سے اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری گڑیا بہت سمجھدار ہو گئی ہے، اس کا سر تھپا کر وہ محبت سے چور لہجے میں بولے۔ پاپا، ان کی سینے سے سر اٹھایا۔ خالہ کا کوئی قصور نہیں تھا، ایک کوشش ان کے بیچ کی ناراضگی دور کرنے کی ہے، وہ ہلکے سے مسکراتی ہے۔ جانتا ہوں، وہ تو بس پگلی سی ہے۔ انہوں نے اس کا گال تھپکا اور وہ ان سے الگ ہو کر فکر مندی سے بولی۔ خالہ کو بہت سنا دیا آپ نے، وہ رو رہی ہوں گی۔ اس بار انہوں نے بس گہری سانس بھری۔ پرانی عادت ہے اس کی، وہ آنسوؤں سے بنی ہے، رونے میں تو اسے انعام ملنا چاہیے۔ دل تو ان کا ان سے ناراض ہو رہا ہے، مگر پھر بھی ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر انہوں نے مسکرا اٹھی انم کو دیکھا۔ میری خالہ بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے نا، اس لیے وہ سب کا سوچتے ہوئے اپنے دل پر ظلم کر لیتی ہے۔ وہ ان سے الگ ہو کر چولہے کے قریب چلی آئی اور دھیرے دھیرے پک گئی چائے کے نیچے جلتا چولہا بند کر دیا۔ ہاں، سب کا سوچتی ہے، بس میرے دل کا نہیں، تمہاری خالہ کی پرانی عادت ہے۔ وہ اسی طرح منہ بنا کر بولے کہ کپ نکالتی انم زور سے ہنستی۔ بس کریں پاپا، خالہ کو اتنا سنایا ہے کہ وہ رونے لگی ہیں، اور پھر آپ کو اب ہزاروں جتن کرنے انہیں منانے کے لیے۔ 2 کپ میں چائے نکال کر وہ بولتی ہوئی ایک ان کی طرف کپ بڑھا چکی تھی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس کپ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ شانی کو رلانے کا غم اب دل میں کچوکے لگا رہا تھا۔ رات سے وہ کس عذاب میں ہے وہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ میں چائے دینے جاؤں یا آپ جائیں گے؟ کہیں مصطفیٰ صاحب نے خالہ کے آنسو دیکھ لیے تو میرے ساتھ آپ کو بھی باتیں سننی پڑ جائیں گی۔ ان کی شانی کو کوئی رلا کر تو دکھائے۔ دوسرا کپ چھوٹی ٹرے میں رکھ کر سارے جملے شرارت سے سنجیدہ سے کھڑے وجدان صاحب کی طرف دیکھ کر ادا کیا تھا۔ ڈرتا نہیں ہے میں اپنے رقیب سے، ابھی چائے تم ہی دے کر آؤں، کہیں وہ غصے میں یہ کپ مجھے ہی نہ مار دے۔ انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے جس انداز میں کہا، انم کھلکھلائی اور ٹرے لے کر نکلنے لگی تھی کہ انہوں نے روکا۔ انو، مصطفیٰ کہاں ہے؟ وہ سوال کیا جو کب سے ان کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ انم نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا۔ رات ہی باہر چلے گئے تھے نا، اب آتے ہی ہوں گے۔ اس بار انم مسکرا نہیں پائی تھی، رات اسے سوتا سمجھ کر وہ اپنے کپڑے تبدیل کر کے بالکنی سے نکل گیا تھا۔ انم اسے روک پانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی، یہ بتاتے ہوئے اب کی بار ہونٹوں پر پھیکی سے مسکراہٹ ابھری۔ مصطفیٰ کے جانے کا سن کر دل کو دھکا لگا اور وجدان صاحب کا چہرہ سخت ہو گیا، یعنی وہ گھر چھوڑ کر جا چکا تھا، اب وہ تب تک نہیں لوٹے گا جب تک یزدان سے مصطفیٰ کا سفر طے کر کے خود کو تیار نہیں کر لے گا۔ وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرے گا۔ انم دھیرے سے پلٹی اور بہت تیزی سے کچن سے نکل گئی، لیکن انہیں ہزاروں سوچیں دے گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ خوشگوار سنہری صبح کی شروعات کی دستک دلوں میں ترنگ سی پیدا کر رہی تھی۔ اپنے بیڈ روم سے نکل کر فریش سا غازی دھیرے دھیرے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، آنکھوں میں روشنی سی، لبوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر خوشی کی چمک۔ بار بار شایان کے بارے میں سوچتا اور دل ہمک ہمک کر اس کی قربت کے لیے تڑپ اٹھتا، پر وہ دل کو سمجھا لیتا۔ پر اس بے قراری کا کیا کرتا جو بس یہی خواہش کرتی رہتی تھی کہ وہ دن رات اس کی نگاہوں کے سامنے رہے۔ وہ جہاں رہتی غازی کی نگاہیں اسی کا طواف کرتی، اپنے دل کو سیراب کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ جتنا اس کی دید سے اپنی نگاہوں کے پیاس بجھاتا وہ اور بھڑک جاتی۔ ابھی وہ ڈیوٹی سے واپس آ کر فریش ہوتی، اب سیدھے کچن کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کے ہونے کا امکان تھا۔ شانی، یہ میں نہیں پی سکتا، بہت کڑوا ہوتا ہے۔ امید کے مطابق اس وقت دونوں کچن میں تھے اور پھر سے کوئی ایسی دیسی نسخہ پرنس کو دیا جا رہا تھا۔ صبح سے اس کے 1-2 چھینچو آ چکی تھی، ان کے پرنس صاحب کو اور شایان میڈم بوکھلا چکی تھی کہ کہیں ان کا پرنس بیمار نہ ہو جائے۔ غازی مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ میرا راجا بھیا، بس ذرا سا کڑوا لگے گا، لیکن اس میں اتنے فائدے ہیں، تمہاری سردی دور ہو جائے گی۔ اس کے پاس بیٹھی پیار سے چمکارتے ہوئے بس وہ کاڑھا اسے پلانے کے لیے منا رہی تھی اور پرنس بیچارگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سردی نہیں ہے شانی، دیکھیں ایک دم فٹ ہوں۔ اس نے شانی کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کی اور وہ کچھ بولتی کہ غازی بولتا ہوا سامنے آ گیا۔ لاؤ مجھے دے دو، میں پی لوں، مجھے بھی چھینک آئی ہے۔ وہ مسکراہٹ چھپاتا ان دونوں کے سامنے والی کرسی کھینچ کر جیسے ہی بیٹھا، شایان خود میں سمٹتی اور غازی سے وہ حرکت چھپی نہیں رہی۔ وہ بیٹھا بھی ایسی جگہ پر تھا جہاں سے وہ اس سے صرف 1 ہاتھ کے فاصلے پر تھی۔
پلیز پپا جلدی سے یہ آپ پی جائیں, بہت اچھا بنایا ہے شانی نے. چھینک کر سن کر پرنس ایک دم سے خوش ہو کر کپ اس کی طرف کھسکانے لگا. شانی کو منع نہیں کر سکتا تھا, لیکن اسے آرام سے وہ کڑوی دوا دے سکتا تھا. قاضی نے ابرو سکیڑ کر اپنے بیٹے کو دیکھا اور وہ مسکرا دیا. نہیں نہیں, یہ تھوڑے سے بیمار ہیں, یہ فٹ ہیں, تم پیو. کتنی چھینکیں آئی ہیں. تیزی سے کپ پر اپنی گلابی ہاتھ رکھ کر اس نے کپ پھر سے پرنس کی جانب بڑھا دیا. یعنی یہ اہمیت ہے ان کی. قاضی نے پاس بیٹھے شایان کو اس طرح دیکھا کہ اس نے فوراً نگاہ چرائی اور خواہ اپنا دوپٹہ اور درست کیا. مجھے صرف 2 چھینک آئی اور پپا کو زیادہ. آپ یہ ہربل ڈرنک بس پپا کو دیں. پرنس بیچارہ سا بنا بس اسی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کیسے کر کے اسے بیمار ثابت کر دیں اور یہ دوا اس کے پپا کو پینی پڑ جائے. قاضی آرام سے کرسی سے پشت لگائے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبا رہا تھا. کوئی نہیں, بیمار ہے وہ. 2 کر کے 3 بار آئی ہیں تمہیں چھینک, اور مجھے تو لگ رہا ہے اسے بخار بھی ہے. دیکھیں نا وجی سے بخار سا ہو رہا ہے. ہائے وہ اس کا وجی کہنا. قاضی کے دل نے کلابازی کھائی اور شایان کے قدموں میں گرنے کو تیار ہو گیا. پیاسی نگاہیں بے حد پیارے سے چہرے پر فکر مندی کے بادل دیکھ کر اور بھی مچلی. ادھر وہ قاضی کی نگاہوں کے پیغام سے بے خبر صرف پرنس کو چھوتے ہوئے بہت پریشان سے نظر آ رہی تھی. دیکھیں وجی سے بخار تو نہیں. پھر سے وہی بات. اس بار پرنس نے جس طرح اپنے ہاتھ پیشانی پر مارا, شایان کو دیکھتے ہوئے قاضی بے ساختہ ہنس دیا. شانی مجھے بالکل بخار نہیں, اور یہ کڑوا ڈرنک میں بالکل نہیں پینے والا. اس سے پہلے کہ اسے شایان کے آگے مجبور ہونا پڑتا وہ تیزی سے اٹھا. آپ پپا کو یہ ڈرنک دے دیں, وہ بیمار ہیں. ان دونوں کی طرف دیکھا اور جھک کر شانی کے گالوں کو چوم کر وہ بہت تیزی سے بھاگا تھا. ان کا بیٹا اب شوخ بھی ہونے لگا تھا. یہ قاضی کے لیے خوشگوار حیرت کی بات تھی. اف, بھاگ گیا, ابھی دے کر آتی ہوں. وہ چاہتے پرنس کو دیکھتی اٹھنے لگی تھی کہ قاضی نے تیزی سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں جکڑی تھی. وہ مریض نہیں, بالکل ٹھیک ہے, تم بیٹھو میرے پاس. کلائی پر گرفت سخت کی اور قاضی نے آرام سے کہہ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا. وہ تیزی سے پھر سے وہیں بیٹھ گئی, لیکن گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی, اور اس گھبراہٹ سے اس کا چہرہ اور بھی حسین ہوتا قاضی کو اپنی جانب کھینچنے لگتا تھا. دیکھو میں بھی بیمار ہوں, چھپ کر دیکھو مجھے بھی بخار ہو رہا ہے. جس ہاتھ سے اس کی کلائی جکڑی تھی وہی ہاتھ اٹھا کر شایان کے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ دیے. اللہ, کیا کروں میں, یہ ہر وقت بس یہی سب کرتے رہتے ہیں. بیچارگی سے سوچتی وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنا چکی تھی. قاضی کو چھوتے ہوئے اس کی جان نکلتی تھی. میری بیماری کی کوئی اہمیت نہیں ہے میڈم. اس کی مٹھی بن گئے ہاتھ پر گرفت اور سخت کرتے ہوئے شکوہ کیا, اور شایان گھبرا گئی. آپ اب یہ پی لینا. اس کی گہری نگاہوں سے گھبرا کر کچھ اور نہیں سمجھ میں آئے تو دوسرے ہاتھ سے کپ اس کی طرف کھسکا دیا. قاضی نے کپ دیکھا اور پھر اس کا بیچارہ بنتا چہرہ. اس نے مسکرا کر کلائی آزاد کر دی اور وہ سکون کا سانس لے کر نگاہیں جھکا گئی. تم چاہتی ہو میں یہ دوا پی کر اپنی محبت کا امتحان دوں. کوہنی ٹیبل پر رکھ کر ایک ہتھیلی پر چہرہ ٹیک کر وہ فرصت سے اس کے چہرے کے ہر رنگ کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. نہیں تو میں ایسا کیوں کروں گی. یہ معصومیت سے بھری بڑی ہوتی نگاہیں اور خفگی کے رنگ وہ گھائل بھی کرتے ہیں اور خود کو بے قصور بھی بتاتے ہیں. قاضی تو اس پر فدا ہی ہوا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. تمہارے تو بہت سے قصور نکلتے ہیں, پر ابھی یہ زہر پی کر مجھے آزمائش دینی. سیدھے ہو کر کب اپنی طرف کھسکایا اور اس نے شایان کی طرف دیکھا جو اسے نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھی. زہر تھوڑی نہیں ہے, دوا ہے, اتنے فائدہ ہیں. پہلے پی کر تو دیکھیں, بعد میں شکر کریں گے اتنی اچھی دوا دینے پر. بات ایک پرنس کے متعلق ہو اور ایک اپنی دیسی دواؤں کے بارے میں تو وہ پٹ پٹ بول سکتی ہے, ورنہ آدھے جملے بولتی آدھے گھبراہٹ میں الگ الگ کر دیتی تھی. قاضی مسکراتے ہوئے کپ لبوں سے لگا چکا تھا, پھر ایک ہی سانس میں پورا کپ خالی کر چکا تھا. اچھا ہے نا, فائدہ ہوا نا. کالی آنکھیں بڑے شوق سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور وہ حسین لبوں کا ذرا سا مسکرانا. قاضی نے اپنی گردن کرسی کے پشت سے ڈھلکا دی. وہ سنبھالے تو کیسے خود کو سنبھالے. ادھر شایان اس کا گردن ڈھلکانے کا کچھ اور ہی مطلب سمجھی. کیا ہوا وجی. بہت تیزی سے وہ بجلی کی تیزی سے اٹھی اور گھبرا کر اس کا ہاتھ اس کے قریب آئی اور بے اختیار اس کا ڈھلکا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. کیا ہوا وجی, بولے نا, یہ دوا نقصان کر گئی کیا. گھبرایا, پریشان اور ڈرا ہوا چہرہ ہاتھوں میں چہرہ تھام کر اس کے لیے پریشان ہونا. ہائے, وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کرسی پر سے اور گرنے جیسا ہوا. ادھر شایان کی جان ہوا ہونے لگی. وجی کیا ہو گیا آپ کو. اسے جھک کر تھامنے کی کوشش کرتی وہ بے حد قریب ہو گئی اور اسے شرارت سوچی تھی. میرا گلا, میرا سینہ, بہت کچھ اندر تک جل رہا ہے. تم نے سچ میں اس میں زہر ڈالا تھا نا شانی. وہ ایک دم سے اپنا گلا پکڑ کر کرسی سے الٹنے لگا کہ شایان پر ہی گر جاتا. وہ جیسے تیسے اس کا کاندھا بمشکل تھام کر تڑپ سی گئی. کیا ہو گیا وجی, بولے کیا ہو گیا. نقصان کر گئی دوا. اللہ کی قسم اس میں صرف 10-20 مسالے ڈالے تھے, کوئی زہر نہیں. میں 10-20 مسالے, کیا پورا سالن تیار کیا تھا. وہ ایک دم سے منہ بنا کر بولا اور سیدھا ہو کر خود کو مشکل سے تھام کر چونکہ شایان کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا. ادھر رونے کی تیاری کرتے شایان پہلے تعجب زدہ ہوئی اور پل میں اس کی شرارت سمجھ کر نروس ہو کر اٹھنے لگی کہ اس نے اس کے ارد گرد بازو کس کر بے بس کر دیا. اب چیک کرو مجھے اور بتاؤ مجھے کتنا بخار ہے, میں کتنا بیمار ہوں تمہارے عشق میں. وہ اپنی بھوری آنکھوں میں ڈھیروں شرارت بھرے اسے چھیڑ رہا تھا. مجھے جانے دیں. پلکے کانپتی گالوں پر سایہ فگن اور لبوں پر التجا. قاضی نے باہوں کا گھیرا اور تنگ کیا. وہ اور قریب ہو گئی. تم ہمیشہ جانے کی بات کیوں کرتی ہو, کبھی ٹھہر کر تو دیکھو, اپنی وجہ کی محبت میں ڈوب کر تو دیکھو, فاصلے بھول جاؤ گی.
اس کے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں جکڑ کر دوسرے ہاتھ سے گردن جکڑی اور جی بھر کر اپنے ہونٹ شایان کے بالائی گالوں اور ناک پر رگڑنے لگا۔ قاضی کی داڑھی چبھنے لگی، مگر وہ کیا بولتی، اب تو ان شرارتوں کی عادی سی ہونے لگی تھی۔ آج دل کہہ رہا ہے میں ایک قدم اور آگے بڑھاؤں۔ قاضی کے ہونٹ دائیں گال پر لبوں کے پاس آ رکی آواز بہکی ہوئی سی تھی اور وہ شایان کا دل کانپا۔ وجی؟ شایان کی پیشانی ارکالود ہوئی اور وہ مسکرا دیا۔ بیڈ روم میں چلتے ہیں، یہاں پرنس آ سکتا ہے۔ اسے دیکھتا ہوا بہت نرمی سے شایان کو لے کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ مجھے پرنس کے پاپا کے بھی کچھ کام ہے اور میرے خیال سے تمہیں وہ بھی سنبھال لینے چاہیے۔ کچھ کہنے کی خواہش کرتی شانی کے ہونٹوں پر 2 انگلی رکھ کر پیار سے کاٹ چھو کر اسی 2 انگلی پر اپنے چلتے ہونٹ رکھتی ہے۔ پردے کی آڑ میں لبوں کی نرمی کو محسوس کرنے کی کوشش وہ اس طرح لرزی کہ اس کی لرزش نے غازی کو اور بھی بے خود کیا تھا۔ بس ایک بار ان لبوں کو چھو لینے دو، پھر کوئی بھی خواہش نہیں کروں گا۔ آواز کے ساتھ نگاہیں بھی بہکی تھیں۔ قریب سے وہ چہرہ اسے اور تڑپاتا تھا۔ اس نے ایک دم سے اس کی کلائی دبوچی اور بہت تیزی سے وہ اسے کچن سے لے کر نکلا تھا۔ پرنس نظر نہیں آ رہا تھا، شاید کھیلنے کے لیے لان میں چلا گیا تھا۔ غازی مطمئن ہوا اور ایک دم سے جھک کر شایان کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ وہ ڈر کر آنکھیں بند کر گئی۔ غازی کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ ابھری اور اس کے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تازہ صبح کی تازگی نے کمشنر وجدان کے بنگلے کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وجدان صاحب اب لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے، پر ان کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ تفکر بھی چھایا ہوا تھا۔ یزدان سے اس کے آفس میں ملنے کا وہ پکا ارادہ کر کے بھلے وہ کچھ مطمئن ہو گئے تھے، لیکن فکر دور نہیں ہوئی تھی۔ انم کو صحیح سلامت دے کر وہ پرسکون ہوئے تھے، مگر یزدان کے رات ہی گھر سے چلے جانے پر کہیں نہ کہیں ایک تکلیف سے دل کو بے قرار کر رہی تھی۔ شاید اس تکلیف میں یزدان کے ساتھ ساتھ شایان سے ہوئی اس تلخ کلامی کا بھی اثر تھا۔ وہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتے تھے، بس وہ ان کی بے وقوفی پر خفا ہوئے تھے۔ اب شانی کی چپی انہیں اور بھی مضطرب کر رہی تھی۔ بچے سب جاگ چکے تھے، اس لیے شانی روم سے نکل کر کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ ان دونوں کے بیچ کی خاموشی انہیں بار بار دھیان سے بھٹکا رہی تھی۔ خبریں پڑھنے میں بھی دل نہیں لگا تھا، تو انہوں نے اخبار سمیٹ کر سینٹر ٹیبل پر رکھا اور اس طرف دیکھا جدھر شانی گئی تھی۔ کچن سے ہلکا ہلکا شور اٹھ رہا تھا۔ ان کی تینوں بچیاں آج کچھ اسپیشل بنانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھیں۔ جاگ چکا مرتضیٰ اب بھی ان کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ آپس میں ہنستے بولتے ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کرتے، سب کی آوازیں ان کے کانوں میں آ رہی تھی، مگر شانی کی نہیں۔ وہ خاموش سی ہو گئی تھی، اور جب تک مصطفیٰ واپس نہیں آ جائے گا شانی ایسے ہی خاموش اداس رہے گی۔ ایک بار یزدان کو کال کرتا ہوں، انہوں نے ارادہ کیا اور ہاتھ بڑھا کر میز سے اپنا موبائل اٹھانا ہی چاہا تھا کہ ایک دم سے ان کی نگاہ اندرونی دروازہ کھول کر اندر آتے مصطفیٰ پر پڑی۔ اپنی جگہ اتنے حیران ہوئے کہ موبائل اٹھاتے ہوئے اسی حالت میں ٹھہر گئی۔ نگاہیں آہستہ آہستہ اندر آتے وجود پر جم سی گئیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ السلام علیکم پپا۔ اپنے جیکٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈال کر قریب آیا، روزمرہ کے معمولات کے مطابق انہیں سلام کیا اور پیچھے کھڑے شاکر کی طرف دیکھا۔ آ جاؤ، تمہارا ہی گھر ہے۔ اوزی بھی مطمئن ہو جائے گی۔ اپنے کان کی لو مسلتے وہیں ٹھہر گئے، شاکر کی طرف دیکھ کر کہا، اور اس کے قدموں میں گھومتی انو کی بلی کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ شاکر نے جھک کر بلی اپنے بازوؤں میں اٹھا لی۔ مصطفیٰ گردن موڑ کر ایک بار پھر ایک نگاہ ساکت سے وجدان صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ اب حیرت سے نکل آئے تھے۔ وعلیکم السلام۔ آج مسجد سے دیر نہیں ہوگی تمہیں؟ سادگی سے پوچھ کر انہوں نے پھر سے اخبار اٹھا لیا۔ جو طوفان گزرا اس کا اثر ختم ہو چکا ہے، اور اب پھر سے وہ سب ایک ہیں۔ خونی رشتوں میں گزری تلخیوں کا دہرانا، کوئی اپنے خون کے رشتوں میں کڑواہٹ گھولنا۔ ہاں، شاکر کے ساتھ واک ہو رہی تھی۔ وہ ان کے اوپر ایک نگاہ ڈال کر دوبارہ شاکر کی طرف مڑا۔ تم چاہو تو پپا کے ساتھ بیٹھ کر نیوز پڑھو، یا میرے ساتھ کچن تک چلو، وہاں اسپیشل بریک فاسٹ بننے کی تیاری ہو رہی ہے۔ شاکر کو دیکھتے ہوئے ہلکے سے مسکرایا۔ اخبار دیکھتے ہوئے وجدان صاحب ہلکے سے مسکرا دیے۔ کچن میں لے جانے کا کیا مطلب؟ آپ چاہتے ہیں میں بھی اسپیشل ناشتے کے بنانے کی تیاری میں لگ جاؤں؟ شاکر کے گھبرا کر کہنے پر مصطفیٰ ایک دم سے ہنس دیا، اور صرف وہی نہیں ہنسا تھا، وجدان صاحب کو بھی شاکر کی شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ ادھر ان کی ہنسی کی آواز کچن تک پہنچی اور وہ سب متوجہ ہو گئے۔ مصطفیٰ؟ سب سے پہلے شانی ہی بے چین سے کچن سے نکل آئی تھی۔ نگاہ مسکراتے مصطفیٰ پر پڑی، اور جو حال وجدان صاحب کا ہوا تھا ویسے ہی وہ ایک پل بت بنی تھی، لیکن وہ ٹھہری نہیں۔ تیزی سے وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے شانی، آپ مجھے دیکھ کر اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ اپنے سامنے آ کھڑی ہوئی شانی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بس ہلکا سا مسکرایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ رات بہت برا خواب دیکھا تھا نا، بس تمہیں اب دیکھ لیا، سکون مل گیا مجھے۔ شانی مشکل سے خود کو سنبھال کر اس کے ایک بازو کو پیار سے سہلا کر بھیگی پلکوں کے ساتھ مسکرا دی۔ وہ واپس آ گیا، یہ کمال صرف اور صرف انم کا تھا۔ خوابوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ ان کو اپنے بازوؤں سے لگا کر پیار سے ان کا سر چوم چکا تھا۔ آمین، دل سے کہتے ہوئے شانی کا دل طمانیت سے بھر گیا۔ مصطفیٰ کے بازوؤں سے لگے ہوئے انہوں نے وجدان صاحب کی طرف دیکھا، اور جو فخر نگاہوں میں اور گردن میں اکڑ آئی وہ دل ہی دل میں ہنسے تھے، گویا مجھے چڑھایا جا رہا ہے۔ کل رات سے جو تکلیف کی دھن تھی وہ چھٹی اور سارا منظر صاف شفاف ہو گیا۔ اخبار رکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ بھیا کو دیکھ کر مما ایسے لاڈ دکھا رہی ہیں جیسے مسجد نہ جا کر بھیا بیرون ملک سے واپس آئی ہوں۔ مرتضیٰ کی شوخ آواز پر شانی نے ہنس کر مصطفیٰ سے الگ ہو کر کچن کی طرف دیکھنے لگی۔ صرف مرتضیٰ ہی کیا، وہ تینوں بھی ان کی طرف مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔
انم کا چہرہ خوشی سے اور بھی کھل گیا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا لاڈ دکھانے پر؟ وہ شانی کو خود سے لگاتے ہوئے مرتضیٰ کو جواب دے کر کچن کے اندر چلا گیا۔ پیچھے کھڑا شاکر کھڑا ہی رہا تھا کہ ہمیں بھی وہیں اپنی انٹری دے دینی چاہیے۔ اس کا بازو تھام کر وجدان صاحب بھی کچن کی طرف بڑھے تو ناچار اس نے بلی کو فرش پر اتارا اور ان کے ساتھ ہم قدم ہونا پڑا، ورنہ اس کا ارادہ اب یہاں سے چلے جانے کا تھا۔ وہ جیسے ہی وجدان صاحب کے ساتھ ادھر آیا، دعا کی نگاہ بے ساختہ اس کی طرف اٹھی اور پھر جھک گئی۔ کل رات کے منظر روشن ہوئے تھے۔ ادھر سب سے نگاہ چرا کر چپکے مصطفیٰ کو دیکھتی انم کب سے اس کی ایک نگاہ کی طلبگار تھی، پر مجال ہو جو ہر چائی نے ایک نگاہ بھی اس پر ڈال لی ہو۔ دل میں زور سے کہا، پھر منہ بنا کر رخے موڑ لیا۔ بھیا میرا خیال ہے آپ انوں کو بھی دیکھ لیں، بیرون ملک سے آپ کی واپسی پر خوش ہوتی بیچاری کب سے آپ کی ایک نگاہ کرم کی منتظر ہے۔ جیسے ہی مرتضیٰ سنجیدگی سے بولا، انم تیزی سے مڑی، یعنی وہ بھانپ گیا تھا، دانت کچکچا کر اس آفت کو گھورا جو بظاہر سنجیدہ تھا لیکن آنکھوں میں ڈھیروں شرارت کی چمک تھی۔ اس پر سے دعا اور صبا کی ہنسی، خالہ پپا، یہاں تک کہ شاکر کی دبی مسکراہٹ، وہ خجل ہونے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی ہوئی۔ تم نا اپنی چونچ بند رکھا کرو۔ ہاتھ میں لیا فرائی پین جو وہ چولہے پر رکھنے کی تیاری کر رہی تھی، اسی سے اس کے بازو پر زور سے مارا۔ سبھی ان دونوں کی طرف دیکھتے ہنس رہے تھے، سوائے مصطفیٰ کے فرش کو دیکھتا وہ اب کہیں اور کھویا ہوا تھا۔ ہائے مما، کیسی ڈینجرس بہو لائی ہیں آپ؟ مرتضیٰ کو لگی تو وہ زور سے چلایا۔ شانی نے سر چھٹا کر ہنستی مڑ گئی، اب انہیں جلدی جلدی ناشتہ تیار کرنا تھا۔ تم اسی لائق ہو۔ مار کھا کر منہ بناتے چلاتے مرتضیٰ کو صبا نے اور جلایا۔ اتنی دیر سے تینوں چڑیلوں کی مدد کر رہا تھا اور یہی نام دیا تم لوگوں نے؟ وہ شکوہ گو ہوا۔ ہم چڑیلیں تو آپ بھوت، اور آپ صرف کام بگاڑیں، کوکنگ تو کوئی آپ سے نہیں ہونی ہے۔ دعا نے بھی اسے چھیڑنا اپنا فرض سمجھا، ساتھ ہی کچھ فاصلے پر کھڑے مصطفیٰ کے پاس آ گئی۔ اس نے دعا کو دیکھا اور پیار سے اس کا گال تھپکا، وہ اس کے بازوؤں سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہاری بھابھی سے تو اچھی ہی کر لیتا ہوں۔ مرتضیٰ نے بازو سے ہلانا چھوڑ کر پاس کھڑی انم کی پونی کھینچ کر بدلا چکایا اور صبا کو چڑھانے کے لیے بولا۔ شاکر دلچسپی سے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے ان کی نوک جھوک کو انجوائے کر رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایویں میں تم سے بہتر ہوں، وہ صبا ہی کیا جو اپنی خامی مان لے۔ گردن اکڑا کر جو کہا گیا، شاکر ہولے سے ہنس دیا۔ دعا کی اچٹتی نگاہ اس پر گئی اور اسے حیرت ہوئی۔ اکھڑ ہنس بھی رہ سکتا ہے، میں مدد کروں آپ کی؟ ان سب کی نوک جھونک نظر انداز کرتے ہوئے وجدان صاحب اب صرف شانی کی طرف متوجہ تھے۔ انہوں نے بس ایک گھوری دی اور مڑ کر کیبنٹ کی طرف چلی گئی۔ انم نے شرارت سے انہیں دیکھا اور وہ کان کی لو مسلتے بے بسی سے مسکراتی ہے۔ مصطفیٰ اور دعا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور شانی کو دیکھ کر دونوں ہی مسکراتی ہے۔ شانی اس کے پاپا سے ناراض سے نظر آ رہی تھی۔ ناراضی کی وجہ وہ نہیں جانتا تھا، پر وہ مسکراتا رہا۔ پپا مما کی مدد کو تیار تو کیوں نہیں؟ آج کوکنگ کا مقابلہ کروا لیتے ہیں۔ کیوں بھیا، کیا کہتے ہیں؟ مرتضیٰ ایک دم سے پرجوش ہوا اور خاموش۔ مصطفیٰ کی رائے بھی لینا چاہیے۔ مجھے معاف رکھو، کل مہندی تک ہی ٹھیک تھا، کوکنگ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کاندھے اچکا دی اور انم نے ذرا سا منہ ٹیڑھا کیا۔ کوکنگ کا مقابلہ تو بس بھائی اور مرتضیٰ کے بیچ ہوگا۔ صبا کو جوش سا آ گیا۔ کل رات مجبور تھے، لیکن اب بتانا ہے اس کا بھائی ہر کام میں ماہر ہے۔ کیوں، وہ باورچی ہے؟ دعا کی زبان پھسلی اور سب کی گھوری پر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ پاس کھڑے مصطفیٰ نے پیار سے سر پر چپت لگائی، البتہ شاکر خاموش تھا۔ تم چپ رہا کرو۔ قریب آ کر صبا نے ایک زوردار ہاتھ کاندھے پر مارا اور وہ الٹتے بچی۔ سیدھی ہو کر صبا کو دانت پیس کر دیکھا، بے نیازی دکھاتے شاکر کے پاس چلی آئی۔ چلے نا بھائی، آپ ہونے والے نالائق جیجا کو بتا دیں کہ کھانا کیسے بناتے ہیں، تاکہ یہ بعد میں مجھے بنا کر کھلا سکے۔ مسکراتے ہوئے اسے پیار سے منت کی وجدان صاحب نے مرتضیٰ کا بنتا بگڑتا منہ دیکھا اور روٹی ہوئی خود کو نظر انداز کرتی اپنی شانی کو تھنستے ہوئے آستینے اوپر کرتے ہوئے اچانک کہا تھا، آج ہم سب مل کر ناشتہ بنائیں گے۔ وہ بولے اور سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شانی نے اپنے میاں صاحب کی طرف دیکھا جو پرانے موڈ میں آ چکے تھے، پر انہیں اتنی جلدی ماننا تھوڑی تھا، اس لیے سنجیدہ ہی بنی رہی۔ یہ ہوئی نا بات، ہم 3 لیکن تم 4، یہ فاؤل ہے، ہمارا بھی 4 ہونا چاہیے۔ مرتضیٰ بولتے بولتے مصطفیٰ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں ایک دم ساتھ نہیں دینے والا، اس نے قطعی انداز میں کہا اور کچن سے نکلنے والے راستے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ سب کی نگاہیں اس پر جم گئی۔ میں کوکنگ بالکل نہیں کر سکتا، بٹ آپ سب کا بنایا کھا سکتا ہوں، مجھے جج بنا لیجیے گا آپ لوگ۔ سب کی طرف دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہہ کر وہ وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگا گیا۔ یہ صحیح ہے، مصطفیٰ کو جج بنا دیں گے، آج ہم سب میں اپنے ہاتھوں کی لذت دکھاتے ہیں۔ دعا بیٹا، ایک ایپرن آپ مجھے اور شاکر کو دے دو۔ وجدان صاحب آستین اوپر کرتے ہوئے بڑے جوش سے ناراض بیوی کو بھی دیکھ رہے تھے۔ جیسے آپ بڑے ماہر ہیں نا، ناراضی میں بھی تپ کر جواب دے دیا۔ کیوں، تمہیں کوئی شک ہے کیا؟ انہوں نے ذرا سا جھک کر ان کی خفا آنکھوں میں دیکھا۔ جی یقین ہے آپ کو کچھ نہیں بنانا آتا، کہنے کے ساتھ ہی منہ بھی چھڑا دیا۔ وہ لب دبا کر ان کی طرف اور جھکے۔ اچھا جی، تو آپ وہ چیزی آملیٹ اور سوپ بھول گئی ہیں جو میں نے آپ کے لیے بنایا تھا؟ اف، ان کی آنکھوں کی وہ شوخی، شانی بری طرح سے شرمائی۔ بچی، انہیں آنکھیں دکھا کر جھیمپی سے وہ سب کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کے سارے بچے اپنی مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ بچوں کو بتانا ہے میں کتنی اچھی کوکنگ کرتا ہوں۔ وہ موڈ میں آ گئے اور شانی نے کس کر ان کا بازو دبوچ کر چپ کرایا۔ بس کریں آپ، خبردار جو آپ نے آگے بولا تو۔ اس بار وہ ہنسے اور ان کے ساتھ سب کی ہنسی نے شانی کو جھیمپنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
چلیں پاپا آج آپ ماما کو دکھا دیں کہ آپ ان کے لیے اب بھی کوکنگ کر سکتے ہیں۔ تو ایپرن لے کر آئی اور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنی ماما کو دیکھ کر شرارت سے بولی، بس کرو تم لوگ، اب جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ۔ شانی نے بیٹی کو گھورا اور مڑ کر اپنا کام کرنے لگی۔ پشتان صاحب بھی ان کے ساتھ لگ گئے تو دعا نے دوسرا ایپرن ہاتھوں میں لیے شاکر کی طرف دیکھا۔ اسے کچن میں بس انم سے ہی جیسے مطلب ہو، اسے آہستہ آواز میں کچھ مانگ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا رہی تھی۔ دعا نے فوراً اپنے بھیا کی طرف دیکھا، وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے اپنا موبائل دیکھ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھی، یہ لو۔ شاکر نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، اس کا سنجیدہ چہرہ اور ہاتھوں میں لیا ہوا ایپرن۔ انم میڈم یہ آپ مجھے باندھ دیں۔ دعا کا دل بری طرح سے جل گیا، یہ صرف اس لیے کہا گیا اس کے ہاتھ سے ایپرن نہ لینا پڑے۔ تپن ایسی ہوئی کہ اس کے منہ پر ایپرن مار کر وہ پلٹ گئی۔ انم ہکا بکا ہوئی اور شاکر کاندھے اچکا کر قدموں میں گر کے ایپرن اٹھا چکا تھا۔ سوری شاکر، وہ چھوڑیں گے، بتائیں آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ انم معذرت کرتی کہ اس نے ادب سے ٹوک کر اسے مسکرا کر دیکھا۔ صبا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی دعا نے یہ بات صاف سنی تھی۔ کمینہ، انم میڈم کے میاں کے ہاتھوں جوتے کھانے پڑے تو پتہ چلے۔ وہ دل میں تل ملا کر سوچتی سب سے بے نیاز نظر آتے مصطفیٰ کو دیکھ کر سر جھٹک گئی۔ شاکر پر جانے کیسا بھروسہ تھا اس کے بھیا کو، وہ فی الحال سمجھنے سے قاصر تھی۔ دھیرے دھیرے سب کچھ نہ کچھ پکانے کی فکر میں گم ہو گئے تو وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑے موبائل دیکھتے مصطفیٰ نے سر اٹھایا۔ شانی کے ساتھ مصروف اس کے پاپا، کام سے زیادہ لڑتے صبا، دعا اور مرتضیٰ، چپ چاپ اپنا کام کرتا شاکر، اور شاکر کے پاس کھڑی بڑی رغبت سے کچھ بنانے کی کوشش کرتی انم۔ بار بار اپنی لٹوں کو پیچھے کرتی وہ کچھ نہ کچھ بول دیتی اور شاکر بس مسکرا دیتا۔ اتنی دیر سے جبر کرتی پیاسی نگاہیں اس پر جا ٹکی، کب تک وہ خود پر پہرے بٹھا کر اس پر نگاہ نہیں ڈال سکتا تھا؟ یہ نگاہیں تو دن رات اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تڑپتی رہتی تھی، دن رات وہ اس کے چہرے کا طواف کرنا چاہتی تھی۔ تو بھلا اب کتنا اور کیسے صبر کرتی؟ اب بھی سارے پہرے ہٹے اور وہ انم کے چہرے کے ساتھ اس کے ہر انداز میں کھونے لگا۔ ان گرم نگاہوں کی حدت تھی کہ انم کا دل زور سے دھڑکا اور بے ہنگم دھڑکنوں نے خبر دے دی کہ نگاہیں اب اسے اپنی طرف کھینچنے لگیں۔ بہت آہستہ سے پلکیں اٹھی اور کالی آنکھیں جیسی بھوری آنکھوں سے ٹکرائیں، ایک کسک سی اٹھتی ان دونوں نے ہی محسوس کی تھی۔ بس اب دل نے یہی پر اسے مجبور کر دیا، کچھ دیر بعد نہیں، بس ابھی اسی وقت اپنے رات کے اس برتاؤ پر معافی مانگنے کی کہار محبت نے لگا دی، اور وہ ہمیشہ کی طرح انم کے معاملے میں دل کے آگے بے بس ہو جاتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چوری سے خود کو دیکھتی انم کو مصطفیٰ نے اسے کمرے میں آنے کا اشارہ دیا اور اس نے گھبرا کر سب کی طرف دیکھا اور پھر مصطفیٰ کو، آ جاؤ میں منتظر ہوں۔ پوری آنکھوں نے یہی اشارہ دیا اور اس پر انگلی کے اشارے سے 2 منٹ کا وقت دے کر وہ تیزی سے کچن سے نکل گیا۔ وہ نروس بھی ہوئی اور پریشان بھی، لیکن دل ہمک ہمک کر ساجن کے پاس جانے کو مچلنے لگا۔ بہت چپکے سب کی طرف دیکھا، کسی کا بھی دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ آہستہ سے ایپرن کھول کر ایک طرف رکھا، دھیرے دھیرے کھسکی تھی اور پھر بغیر کسی کی طرف دیکھے وہ کچن سے نکل کر آ گئی۔ بس شاکر نے جاتے آنچل کی جھلک دیکھی اور پھر وہ بہت مگن سا ہو کر اپنے کام میں لگ گیا۔ کمرے میں مانی خیزی خاموشی پھیل گئی جب قاضی نے اپنے بازوؤں میں چھپی شایان کو بیڈ پر بٹھایا تھا اور جا کر تیزی سے ڈور لاک کر دیا۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں کس کر بنائے گود میں سمیٹ کر چھپاتی سمٹ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ پھر سے بیڈ کے قریب آتے قاضی کی نگاہ اس کے پل پل جھکتے سر پر تھی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگتی قاضی کو یہ گریز اور بھی اپنے قریب بلاتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ جیسے ہی بیڈ پر بیٹھا، شایان فوراً ذرا سا پرے کھسکی تھی۔ وہ مسکرایا اور جتنا وہ کھسکی تھی اتنا خود بھی بستر پر کھسکا تھا۔ ایک بار پھر وہ اسی طرح سمٹی ہوئی پرے کو ہو گئی اور اسے بھی اتنی شرارت سوچ رہی تھی، جتنا وہ دور ہو رہی تھی وہ اتنا ہی کھسکتا اس کے قریب ہو جاتا۔ اب کہاں جاؤ گی؟ آخر کار وہ بیڈ کی بیگ سے بالکل چپک گئی تو اس نے ایک ہاتھ بڑھایا اور اس طرح بیڈ سے لگا دیا کہ اب شایان چاہ کر بھی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ بیڈ سے لگی بس پل پل قریب ہوتی قاضی کی نزدیکی سے سہمی جا رہی تھی۔ مجھ سے اور محبت سے کب تک بھاگو گی؟ میری جان، تم نے مجھے عشق سے آشنا کروایا اور اپنے سنگ اس طرح باندھ دیا کہ اب وہ بس شایان کا سایہ ہو کر رہ گیا۔ خوبصورت لب و لہجہ اور پر محبت نگاہیں پر وہ نگاہیں اٹھا کر ان جذبوں کو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اپنی کم مائگی کے احساس اب بھی اس پر حاوی تھا، اس کے قابل نہیں، اسے کچھ محسوس ہی نہیں کرنے دیتا تھا۔ قاضی کی نگاہوں میں وارفتگی سے اترنے لگی۔ نزدیک سے وہ گھبرایا ڈرا ہوا چہرہ اسے دیوانہ بنانے لگتا تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے اطراف میں ڈھلکتے دوپٹے کے گھیرے کو آہستہ سے سرکایا تھا۔ شایان کانپی اور اس نے کس کر اپنا دوپٹہ مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس آنچل کو میرا دشمن مت بناؤ۔ اس نے اسی ہاتھ سے شایان کا دوپٹہ نرمی سے اس کی مٹھی سے چھڑوایا۔ میں کچھ بھی نہیں، میری دھڑکنیں رکنے لگتی ہیں، اگر یہ سوچ بھی لوں کہ تم میرے پاس نہ ہوتی تو میں کیسے زندہ رہتا۔ مٹھی بنی ہتھیلیوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے قاضی کی آواز مدھم سی تھی اور ماحول میں چھاتی محبت کی خوشبو رنگ گھولنے لگی۔ میری طرف دیکھو شایان، مجھ پر اعتبار کرو، میرا عشق بس تمہیں پکارتا ہے۔ میری دھڑکنیں ترس رہی ہیں تمہاری ایک نگاہ کے لیے۔ اس کی ٹھوڑی کو 2 انگلیوں سے تھام کر وہ محبت میں ڈوب رہا تھا، لیکن شایان کی پلکیں کس کر بند تھیں۔ دل اب بغاوت پر اتر آیا تھا، مگر اس خوف کا کیا کرتی جو اسے اپنے گھیرے میں لیے ہوا تھا۔ میں کچھ اور ہی تھا شایان، میری سوچ، میرا لائف سٹائل، میری زندگی سب ایک فریب تھی۔ تم آئی اور سب بدل گیا۔ تمہیں دیکھتا گیا، تمہیں سوچتا گیا، دل تم میں کھوتا گیا۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ حیا، معصومیت، سادگی جس وقت آپ کو اپنے گھیرے میں لینے لگتی ہے، اس وقت بے باکی، بناوٹ، مصنوعی آرائش کے رنگ بہت جلد اتر جاتے ہیں۔
دل اس فریب سے نکل جاتا ہے. دھیرے دھیرے اس کی ٹھوڑی اوپر انگوٹھے کو پھیرتے ہوئے اس چہرے کے ہر نقش کو والہانہ نگاہ سے دیکھتے ہوئے قاضی کے ہر لب سے سچائی جھلک رہی تھی. یہ محبت کی سچائی کی ہی طاقت تھی کہ بند پلکیں آہستہ سے کھلیں اور کالی آنکھوں نے جھجک کر بھوری آنکھوں کو دیکھا تھا. اب جو یہ رنگ چڑھے ہیں نا، یہ کبھی اترنے والے نہیں. مجھ میں جو تمہیں پیارا لگے گا، بس سارے رنگ تمہارے عشق کے بخشے ہوئے. وہ مسکرایا اور اس مسکراہٹ نے اس بار دل میں تلاطم برپا کر دیا تھا. اس پر خوف سے نہیں، بدلتے دل کی حالت نے آنکھیں بند کر دی. وہ مسحور سے اب اس کے چہرے پر جھک گیا. تم سے محبت الگ، تم سے وفا الگ، تمہارے ساتھ زندگی کے رنگ الگ. کوئی چاہ کر بھی یہ رنگ نہیں اتار سکتا. وہ دھیرے دھیرے جھکا اور اس نے لرزتے گلابی لبوں کو چکھنے کی خواہش کرتے دہکتے لبوں سے انہیں چھوا. ایک بجلی سی کوندی اور قاضی کے رگوں پہ میں ایسا سرور گزرا کہ پھر اسے خود کا بھی ہوش نہیں رہا تھا. اس کی بے خودی، اس کی شدت، شایان نے قاضی کے کالر اپنی مٹھی میں جکڑ لیے. اپنی مدتوں کی پیاس وہ ان لبوں سے بجھا لیتا کہ ایک شور کی آواز نے اس کی بے خودی میں خلل ڈالا تھا. اس نے شایان کے لبوں کو نرمی سے آزاد کیا اور غبار آلود آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. شور کی آواز اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر چکی تھی، لیکن بے تحاشا شرم نے آنکھیں نہ کھولنے پر مجبور کر رکھا تھا. تمہارا نشہ کبھی نہ اترنے والا ہے. اس کے لبوں کا بھرپور بوسہ لے کر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا. اب دل کو سنبھالنا مشکل تھا. میں دیکھ لوں کون ہے. شایان پر نگاہ ڈالے بغیر وہ تیزی سے اپنے بیڈ روم سے نکلا تھا. اپنے روم سے لے کر سیڑھیوں تک اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہی تھی، لیکن جیسے اس نے لاؤنج میں بیٹھے نفوس کو دیکھا اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی. ماما جان. ہونٹوں سے نکلا. صوفے پر تمکنت سے بیٹھی اپنی سوتیلی ماں کو دیکھا اور ان کے ساتھ بیٹھے حشمت فردوسی کو، اور اس کے چہرے پر سختی چھا گئی. آخرکار وہ مرحلہ آ ہی گیا کہ اسے اب شایان کی حیثیت اس حقیقت سمیت سب پر بیان کر دینی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جاتی انم کے پیروں میں بہت تیزی تھی اور وہ اسی تیزی سے مڑی تھی کہ ایک ہاتھ نے اسے پیار سے اپنی طرف کھینچا تھا. وہ سیدھے اسے ٹکرائی اور اس نے گھبرا کر دیوار سے لگ کر کھڑے مصطفیٰ کی طرف دیکھا. وہ یہیں ٹھہرا اس کا انتظار کر رہا تھا. مصطفیٰ. لبوں سے سرگوشی نما اس کا نام نکلا اور آنکھیں اس کے پروجی چہرے پر جم سی گئیں. جانے مصطفیٰ. وہ جھکا محبت سے باری باری ان کالی آنکھوں کو چوما اور ذرا سا جھک کر اس نے انم کو سمیٹ کر اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا. میں چل رہی ہوں نا. پل ہی میں وہ گھبرا گئی. اس کی جیکٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر وہ اسی گھبراہٹ سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. کسی کے دیکھ لینے کی گھبراہٹ اور شرم سے دہکتا وہ دلکش چہرہ مصطفیٰ نے جھک کر اس کے ہونٹوں کو چوما تھا. مصطفیٰ کو تم نے خرید لیے. والہانہ محبت میں ڈوبی وہ آنکھیں اور ایسا اظہار. انم خوشی سے پھول کی طرح کھل گئی. کل رات وہ جتنا بے رحم تھا آج اس سے بھی زیادہ مہربان. مجھ سے ناراض نہیں ہے نا. ایک ہاتھ اس کے گلے سے نکال کر شرٹ کے اوپر ہی سینے پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ جھکی نگاہوں سے جھجک کر بولتی مصطفیٰ کو اور بھی پیاری لگی. سارے شکوے گلے سنوں گا مگر یہاں نہیں. میری جان روم میں چل کر بات کرتے ہیں. جھک کر اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑی اور وہ اسے لیے سیڑھیوں پر قدم رکھ چکا تھا. وہ اس وقت مصطفیٰ کے سحر میں گرفتار ہو چکی تھی. اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ بے خود سے تھی اور مصطفیٰ اس کی آنکھوں میں گم تھا. پھر یوں ہی انم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اور اپنے بازوؤں میں اسے اٹھائے ہوئے وہ بیڈ روم تک آیا تھا. اب جو شکوہ جو شکایت مجھ سے ہے سب کہہ دوں. مصطفیٰ سب سر جھکا کر سنے گا اور جو سزا ہوگی وہ بھی قبول کر لے گا. بیڈ پر اسے بٹھا کر اس کے قریب وہ بھی بیٹھا تھا. پیار سے بولتے ہوئے انم کے مہندی لگے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. کتنے ارمان سے مہندی لگائی تھی اور کتنی خواہشیں جگی تھیں کہ اس مہندی کے رنگ اور خوشبو سے اپنا آپ معطر کر لیں. لیکن کل کیا ستم کر گئی وہ رات. مصطفیٰ کے چہرے کا رنگ بدلا اور انم کا دل تڑپا. مجھے آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں مصطفیٰ، بلکہ بس میں بہت شرمندہ ہوں کل رات کے لیے. مجھے خالہ کا دیا وہ ڈریس نہیں پہننا چاہیے تھا. اس کے چہرے پر ملال اترتے دیکھ کر ایک دم سے اس نے اس کا چہرہ اپنے نازک ہاتھوں کی گرفت میں تھام کر کہا اور مصطفیٰ بری طرح چونکا. شانی نے تمہیں وہ سرخ چوڑا دیا تھا، وہ چوڑیاں، وہ جیولری. انم کے ہاتھ پہلو میں گرے اور اس نے بڑی بیچاری والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا. روانی سے بول دیا مگر اب پچھتائی. پتہ نہیں یہ بات اسے بتانی چاہیے تھی یا نہیں. ادھر وہ جیسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا. وہی تو وہ سوچ رہا تھا کہ انم کو شایان جیسے بننے کا خیال کیوں کر آیا. وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں. آپ کو ایک نارمل زندگی جیتا دیکھنے کی ان کی سب سے بڑی خواہش ہے، اس لیے خالہ نے ایسا کیا. پلیز آپ ان سے ناراض مت ہونا. انم نے جلدی جلدی بولتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ کر مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھا. اس نے بس سر چٹک کر گہری سانس بھری. جانتا ہوں لیکن یہ خطرناک بھی ہو سکتا تھا انم. میں بتا نہیں سکتا مجھے کیا ہو جاتا ہے سرخ چوڑے میں سجی دلہن کو دیکھ کر. مجھے سب یاد آ جاتا ہے. مجھے اس پل کی لاچاری یاد آتی ہے اور میرا خون کھول جاتا ہے. میں سب تباہ کرنے کی خواہش میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. دھیرے دھیرے بولتے ہوئے مصطفیٰ کے چہرے پر گزرے زمانے کے عذاب کی نے سختی پیدا کر دی. انم نے اپنا ایک ہاتھ مصطفیٰ کے دائیں گال پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی مٹھیاں بنتے دونوں ہاتھوں پر رکھ دی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. مصطفیٰ اس وقت شاید اب بے بس تھا. آپ کے پاس ظلم کرنے سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، مگر اب آپ بے بس نہیں ہیں. آپ بہت مضبوط ہیں. آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سب کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. دعاؤں سے طاقتور کوئی چیز نہیں. آپ ان سے لڑیں گے بھی اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے. اور اب دیکھنا آپ کبھی بھی اب ویسے جنونی نہیں ہوں گی.
دھیما دھیما سا محبت میں ڈوبا حوصلہ افزائی کرتا یقین لگاتار اس کی طرف دیکھتا مصطفیٰ بے قرار ہوا۔ اس نے گال پر رکھے انم کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر لبوں سے چھونا شروع کیا تھا۔ تم اپنے نام کی طرح مجھے خدا کی طرف سے دیا گیا انعام ہو انو۔ اس کے ہونٹوں کا گرم لمس اور بے پناہ محبت وہ خوش ہو کر چہکی۔ اور کیا میں تو ہوں ہی آپ کے لیے انعام؟ اس کا گردن اکڑا کر اترانا اس نے ہنس کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ انعام کا مزہ تو اسے چھپ کر ہی آتا ہے۔ انم نے منہ بنا کر اس کے ہونٹوں پر اپنی ہتھیلی رکھی۔ میں ناراض ہوں، لبوں پر ہتھیلی رکھ کے خفگے سے آنکھیں دکھائیں۔ مجھے ایسا تو نہیں لگ رہا۔ اپنے ہونٹوں پر سے ہتھیلی ہٹا کر اسی ہاتھ پر اپنی داڑھی رگڑ کر وہ سنجیدہ بنا۔ لگے بھلے ہی نا، لیکن ہوں میں ناراض۔ اپنے ہاتھوں کو چھڑانے کی کوشش کرتے وہ معصوم سے ناراض کی وجہ اس کا پوچھنا تھا کہ انم نے کالی آنکھیں پھیلائی اور اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ آپ وجہ پوچھ رہے ہیں؟ ایک تو بادشاہ صاحب کے لیے دل سے راضی ہو کر رات اتنے دھڑ دھڑ دھڑکتے دل کے ساتھ تیار ہوئی، اپنے کو خوب سجایا، لیکن بادشاہ صاحب نے اور ڈرا کر رکھ دیا۔ کوئی مشکل تو تھی، کہہ دیتے انو دوسرا ڈریس بدل کر آؤ۔ لے دے کر اتنا ہنگامہ مچایا، مجھے خوفزدہ کر دیا۔ اب میں آپ سے بہت ڈری ہوئی ہوں، وہ پٹ پٹ بولتی گئی اور مصطفیٰ بس اس کے ہلتے لبوں کے جان لیوا انداز میں بنتا بگڑنا دیکھتا اپنے دل کو سنبھال رہا تھا۔ دیکھیں اب بھی مجھے نہیں سن رہے آپ۔ ایک دم سے اس کے شانے کو ہلا دیا گیا اور وہ بس سر جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں کہ تم مجھ سے کتنی ڈری ہوئی ہو۔ اپنے کاندھوں پر رکھے انم کے ہاتھ دیکھ کر اور جس سنجیدگی سے کہا کہ اس نے پتلیاں سکیڑ کر اسے گھورا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ سے ڈری ہوئی نہیں ہوں؟ تیکھی چتون اور تیکھی ناک چڑھی ہوئی تھی، اس نے مسکراہٹ دبائی۔ تمہیں لگتا ہے تم ڈری ہوئی ہو؟ ہاتھ بڑھا کر اس نے ایک دم سے اس کے ہونٹوں کو مسل دیا اور انم سی کر کے رہ گئی۔ بس یہی سب کریں، میں نہیں آنے والی آپ کے قریب۔ جب دیکھو دکھاتے رہتے ہیں کہ میں کتنا ظالم ہوں۔ اب تو کوئی سہاگ رات نہیں ہونے والی ہماری، اتنا ڈرا دیا مجھے۔ اب میں نہیں سمجھانے والی خود کو، بس ہو چکی ہماری سہاگ۔ وہ جو جل کر پٹ پٹ بولے جا رہی تھی، آخری دو جملے روانی میں بول کر بری طرح سے سٹ پٹائی، زبان دانتوں تلے دبا کر مصطفیٰ کو دیکھا، اس کی آنکھوں کے چمک اور ہونٹوں پر دبی ہوئی مسکراہٹ۔ انم پر ڈھیروں شرم حملہ آور ہوئی تھی اور بہت تیزی سے اٹھ کر بھاگتی کہ مصطفیٰ نے اس سے پہلے اس پر گرفت کسی تھی۔ جو کل رات نہیں ہوا اس وقت ہو جائے تو کیا حرج ہے مسز؟ میں اتنا بھی ظالم نہیں کہ تم مجھ سے میرا حق چھیننے کی سزا مجھے دے دو۔ اس کے بازوؤں کو کھینچتے ہوئے انم کے کانوں میں وہ آواز شوق اور گستاخ سی تھی۔ مجھے نیچے جانا ہے۔ اپنے کانوں کے پاس مصطفیٰ کی گرم سانسیں وہ اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ کچھ دیر میں چلیں گے، کچھ تو معافیاں مانگنے دو، اپنے قصور تو معاف کروانے دو جان۔ وہ مخمور لہجے میں بولتے ہوئے اس کے کان کی گلابی ہوتی گلو پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ کل کیسی بے دردی سے اس نے کانوں سے جھمکے نوچے تھے، اب وہ اپنے ہونٹوں کا مرہم رکھتا انم کی جان نکال رہا تھا۔ خون کا دورانیہ بہت تیز سا ہوا تھا اور آنکھیں بند سی ہو گئی تھی۔ تم جتنی معصوم ہو اتنی ہی بڑی ساحرہ بھی۔ ایسا جادو چلایا مجھ پر کہ یزدان وہ کام کر رہا ہے جو کبھی نہیں کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کے ہونٹ کانوں سے پھسل کر اب اس کی گردن تک آئے تھے۔ ہاتھ کی سرسراہٹ گردن کی پشت پر ہوئی اور بند گلے کی شرٹ کے زپ نیچے کھسکنے لگے اور انم پوری جان سے کانپ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دو انگلیوں نے گلے سے شرٹ کھسکائی اور گردن پر چین کی رگڑ اور انگلیوں سے بننے والے سرخ نشان واضح ہو گئے۔ یزدان کسی سے معافی نہیں مانگتا، لیکن تم نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ معافی بھی مانگے اور اپنے ظلم کی بھرپائی بھی کرے۔ چہرہ جھکا اور صاف شفاف گلابی ہوتی گردن پر سلگتے ہونٹ ٹک گئے۔ انم کی پوری گردن جا بجا پھرتے ان لبوں کی حدت سے جلنے لگی۔ کس کر اپنی آنکھیں میچے وہ اس کی باہوں میں سمٹ رہی تھی۔ وہ بے خود سمٹتے ہوئے نشان پر اپنی محبت بھرا شدید لمس چھوڑ رہا تھا اور انم گنگ سی ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ یہ لرزنے شرمانے سے اب کام نہیں چلنے والا میری جان، بس بہت ہو چکا، اب یہ دوری ختم ہوئی ہے۔ اس نے گردن سے چہرہ اٹھایا اور انم کا رخ اپنی طرف موڑ کر مدہوش آواز میں کہتے ہوئے اسے اپنے باہوں میں بھرا تھا۔ اب بھی چھوڑ دیں۔ دل گھرازی تو بہت پہلے سے ہی کر لیا تھا، لیکن اس وقت نیچے جانے کا سوچ کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر شرم سے بلتجا کر بیٹھی۔ یزدان نے گہری سانس بھری اور سینے میں چھپتی انم کو اپنے بازوؤں سے آزاد کر دیا۔ چلو صرف اس وقت تمہاری مان لیتا ہوں، ویسے بھی مجھے یہ چند پل نہیں چاہیے جس میں تم سب کیا سوچیں گے، سب کیا کہیں گے کہ ڈر کے خیال سے مجھے بار بار ٹوکو۔ اس کے گال شدت سے چوم کر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی فراک کے زپ اوپر کھینچ دی۔ انم نے سکون کا سانس لیا۔ اور یہ آپ کو بالکل پسند نہیں ہوگا۔ شرم تو آ رہی تھی، لیکن زبان کا کیا کرتی جو پھسل ہی جاتی تھی۔ پسند تو نہیں، پر جب سے تم بیوی بنی ہو بہت سی عادتیں بدل رہا ہوں۔ انم کے ہاتھوں کو ایک بار پھر اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ سراپے محبت تھا۔ ایسے بول رہے ہیں جیسے بہت ظلم کر دیا میں نے۔ ایک بار پھر شکوہ کیا اور پھر وہ مسکرایا۔ تم بولتی بہت، اور جب پٹ پٹ بولتی ہو نا میرا دل کہتا ہے ان ہونٹوں کو کھا جاؤ۔ اس نے اسی طرح چہرہ آگے بڑھا کر اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھ کر منہ کھولا جیسے سچ میں اپنے دانتوں تلے کھانے کا ارادہ ہو۔ انم نے فوراً اپنی ہتھیلی لبوں پر جما لی۔ ہاں بھیڑیا نہ ہو تو، ہتھیلی رکھے رکھے کہا اور مصطفیٰ نے اس کی ہتھیلی کھینچ کر لبوں سے ہٹائی۔ اس بھیڑیے کی اپنے لیے جنونیت کہاں دیکھی ہے تم نے ابھی تک؟ ایک بار مصطفیٰ کی مہر
اس सरापे पर लग गई ना तो फिर यज़दान क़ाज़ी की जनूनियत तुम्हें खुद में सिमटने का मौका भी नहीं देगी। आदत से हो गई थी उसके लबों की नरमी को जज्ब करना, उसी पर अंगूठा रगड़ते हुए पूरी आंखों की जसारत, उसकी बेबाक बातों से काली आंखें शर्म के बोझ से बंद सी हो गई और वह महब सा हो गया था। मेरे साथ चलोगी अनु? अब अंगूठे को लबों से लेकर गालों तक रगड़ते हुए वो चेहरा बहुत करीब था। उसकी गर्म सांसें अनम के चेहरे पर सुलग सी रही थी। कहाँ? आंखें बंद ही रहीं और लबों से मुश्किल से निकला, बहुत दूर, ऐसी जगह जहाँ सिर्फ मैं रहूँ और बस तुम्हें वुल्फ से मिलवाने। जैसे ही उसके लबों से वुल्फ का नाम निकला, अनम ने पट से आंखें खोल दी। अब ये वुल्फ वाला क्या किस्सा है? देखिए मुस्तफ़ा, मेरे दिमाग मत ख़राब करें। पहले भी आपने यज़दान के नाम से मुझे बहुत परेशान किया। मैं जितनी बेचारगी और खफकी से शिकायत कर रही थी, वो एकदम हंसते हुए वहीं बेड पर गिर गया। बहुत मज़ा आता है ना मुझे पागल बनाकर। वो खफा और बेड से उठने लगी कि मुस्तफ़ा ने उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में जकड़ी और उसे खींचा था। वो सीधे सीधे उसके करीब गिरी। वो तेज़ी से कोहनी के बल हुआ। मैं पागल, तुम पागल, सोचो जब दो पागलों का मिलन होगा तो क्या क़यामत ख़ेज़ मंजर होगा। अपनी शहादत वाली उंगली की पूर अनम की पेशानी पर रखकर नाक तक ले आते हुए होंठों पर रखी। अब जाने देना, सब क्या सोचेंगे। उसकी आंखों में मचलते जज्बात के तूफान से वह घबराकर बमुश्किल उसे देख रही थी, वरना शर्म से आंखें बंद हुई जा रही थी। यज़दान क़ाज़ी लोगों के समझने की परवाह नहीं करता। अनम ने बेबसी से खुद पर झुकते यज़दान के चेहरे को थामा। प्लीज़ यज़दान, इतने प्यार से वह जान मांगे तो दे दें, ये तो बस मोहलत थी। ओके, अभी तुम्हें मोहलत दे देता हूँ, पर अब के बाद कोई फरियाद नहीं, कोई इल्तिजा नहीं, बहुत हो चुका इनकार। उसके होंठों पर शहादत वाली उंगली रगड़ते हुए वो जिस अंदाज में बोला, अनम ने बस मुंह बनाया। ये मुंह बनाने की सज़ा। वो एकदम से झुका और अच्छे से अपनी शिद्दत उसके होंठों पर दर्ज करके उठकर बैठ गया। अनम गहरी सांसें लेती, अपना तनफ़ुस दुरुस्त करती, तेज़ी से उठकर बैठी थी। सिर्फ उठकर बैठी ही नहीं थी, तेज़ी से उठकर जाना चाहा कि मुस्तफ़ा ने एक बार फिर उसकी कलाई जकड़ी। साथ चलेंगे, 10 मिनट रुको, मैं फ़्रेश होकर जाऊँ, नरमी से क्या कहा और बेड से खड़ा हो गया। अनम की कलाई छोड़ी और अपनी काली शर्ट के बटन खोलने लगा। आज आप काम पर नहीं जा रहे क्या? उसने एकदम से पूछा और वह मुस्कुरा दिया। याद है मुझे, आपसे किया हुआ था, बस बात लेना चाहता हूँ, इजाज़त? उसी तरह मुस्कुराते हुए झुककर उसकी आंखों में देखा और अनम बेतहाशा खुश हो गई, ज़ोरों शोर से गर्दन हिलाई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। मुस्तफ़ा ने उसकी पोनी नरमी और मोहब्बत से छुई। आपसे कम ही है, मेरा दिल कहता है काश इस कलर के मेरे बाल होते, इतना प्यारा कलर है आपके बालों का। कहते हुए एकदम से मुस्तफ़ा की गर्दन झुकाई और उन ब्राउन बालों में झांकते सुनहरी बालों को बड़ी हसरत से छू रही थी। पागल हो तुम बिल्कुल। उसने हंसते हुए अपने सर को उसके चेहरे पर रगड़ दिया और फिर सीधा हो गया। मैं कपड़े निकाल दूँ आपके? वो ड्रेसिंग की तरफ मुड़ गई तो वह शर्ट उतारता ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा, पर बजते मोबाइल ने ध्यान खींच लिया। शर्ट हाथ में लेकर बेड तक आया, जैकेट उठाई और मोबाइल निकालकर जैसे ही नंबर देखा, उसकी आंखों में हल्की सी नागवारी आई थी। अस्सलाम वालेकुम मामा। कॉल पर अफशीन खानज़ादा थी और यज़दान की आवाज़ खुद ब खुद सर्द हो गई थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो यज़दी? उधर से भी फॉर्मल सा ही पूछा गया। माँ बेटे के बीच कोई गर्म जोशी नहीं थी। जी, कैसे कॉल किया आपने? वो कुछ सोचकर धीरे धीरे ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा। बेवजह कॉल नहीं कर सकती मैं। उनकी काटदार आवाज़ आई और उसने बस तन से मुस्कुराकर मोबाइल की तरफ देखा। इतनी देर में वो ड्रेसिंग तक पहुंच गया था। जी कर सकती हैं, बोलें क्या वजह है बेवजह कॉल की? अनु मेरी ब्लू वाली शर्ट निकाल दो, सर्द आवाज़ में उनसे कहा और कपड़े निकालती अनम से बोलते हुए आवाज़ में नरमी खुल गई। उधर जैसे सन्नाटा छा गया था और यज़दान मुस्कुरा दिया। उन्हें यही बावर करवाना था कि वो उस वक्त अपनी बीवी के साथ है। बोलिए आप, मैं सुन रहा हूँ। अनम ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा जो बहुत करीब आ चुका था। जैसे उसने कपड़े निकालती अनम की कमर थाम कर खुद के करीब किया। क्या करते हैं यज़दान? देख नहीं रही हैं आपके कपड़े निकाल रही हूँ। वो फिर से उसकी कुर्बत पर ज़रा सा घबराई और ज़रा खफा हुई, पर आवाज़ साफ अफशीन खानज़ादा के कानों तक गई थी। क्या सुन रहे हो? तुम तो अपनी बीवी के साथ बिजी हो। बड़े सुलगते लहजे पर यज़दान के होंठों पर मखसूस मुस्कुराहट उभरी। मम्मा बिजी सही, आप बोलें क्या कहना है आपको? अनम के पेट पर गिरफ्त सख्त करते हुए उसने चेहरा बढ़ाकर अनम के गाल पर अपने दांतों से काटा था। वो ज़ोर से कराई और यज़दान की मुस्कुराहट गहरी होने लगी। मुझे बस इतना कहना था, मैंने आज तुमसे मिलना है, तुम्हारे पास वक्त है तो बताओ। अफशीन के फंकार कर कहने पर यज़दान के लबों पर इस बार तल्ख मुस्कुराहट उभरी। एक निगाह अपने गाल पर हाथ रखकर खुद को घूरती अनम को देखा और एकदम से वो बोला, जी है मेरे पास वक्त, आप शाम में मुझसे मिल लें। बहुत कुछ सोचकर उसने होटल का नाम और वक्त बताया और तेज़ी से कॉल कट कर दी। फिर अनम की तरफ देखा। उसके साथ ये सब हरकत करके वह सिर्फ अफशीन को ये बावर करवाना चाहता था कि अनम और उनके बीच किस कदर गहरा रिश्ता बन चुका है, और अगर उन्हें ये यकीन हो गया तो बस समझ जाएंगी अब आयज़ा के लिए कोशिश करना नामुमकिन सा हो गया था। मैं आपको ऐसे ही जालिम नहीं कहती। वो चौंका और तेज़ी से सर झटक कर उसने नाराज़ हो गई जोजा मोहतरमा को देखा। वो गाल पर हाथ रखे अब तक उसे घूर रही थी। सॉरी यार, बस तुम पर ढेरों प्यार आ गया था। प्यार से उसका हाथ हटाकर उसके गाल देखे जो सुर्खे माइल से हो गए थे। लाओ मरहम रख दो। बस रहने दें, पहले दर्द देंगे फिर कहेंगे आओ अन्नो मरहम रख दो। झुकते हुए यज़दान के चेहरे को उंगलियों में जकड़ कर दूर किया और बुड़बुड़ाकर दोबारा उसके कपड़े निकालने लगी। यज़दान ने बसीदे होते हुए उसका भरपूर नाराज़ अंदाज देखा और होले से मुस्कुरा दिया।
دھیرے دھیرے کوششیں رنگ لائی تھی اور اب اس کی انو اس کے ساتھ ویسے ہی تھی جیسا وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ تم کپڑے نکال کر رکھو، میں بات لے کر آ جاؤں، پھر اچھے سے تمہیں بتاتا ہوں کہ مرہم کیا ہوتا ہے۔ ایک بار پھر اسے باہوں میں جکڑا، اس کا گال گھما کر شدت سے چوما اور ڈریسنگ سے نکل گیا۔ ادھر وہ کچھ دیر جاتے یزدان کے پشت کو گھورتی رہی، پھر بے ساختہ مسکرا کر اپنے سر پر ہاتھ مار کر اس کے بتائے گئے کپڑے کے بجائے اپنی پسند کے کپڑے نکال رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔